یہ بتائیں ہائی کورٹ میں تو جا رہے ہیں، تو یہ انسانی حقوق کی پامالی کے حوالے سے ایک 184(3) کا یہ سپریم کورٹ کو بھی امید کر رہے ہیں آپ کہ وہ ٹیک اپ کرے، وہاں بھی آپ کی پٹیشن ہے کہ نہیں؟ ہم نے کوئی 7 پٹیشن جو ہیں سپریم کورٹ میں دائر کی ہے انسانی حقوق کی پامالی کے حوالے سے، گرچہ 2 فیصلے خوش آئند ہیں نئے چیف جسٹس صاحب کے آنے کے بعد، ایک ملٹری ٹریبیونل اور ایک جو ہے سائبر کیس میں جو خان صاحب کی ضمانت ہوئی ہے، لیکن بہت سارے اہم مقدمات جو ہیں، خصوصاً وہ مقدمات جن کا تعلق پنجاب سے ہو یا جہاں پنجاب کے ووٹرز کے حقوق کی بات ہو یا ان کے ہیومن رائٹس کی تعلق ہو، وہ مقدمات جو ہیں فکس نہیں ہو رہے ہیں اور یہ ہمارے لیے پریشانی کا باعث ہیں۔ پاکستان میں ابھی جو ہو رہا ہے شیڈول آنے کے بعد، جس طرح چینا جپٹی ہوئی، نامینیشن پیپر جو ہیں چینے گئے، ووٹرز کے شیر ساتھ، افضل یہ بتائیں کہ اگر آپ کو بلے کا نشان نہیں ملتا تو کیا پھر آپ کو بلے کی بجائے کوئی اور نشان ملے گا یا پھر سارے لوگوں کو ہر حلقے میں ایک مختلف نشان ہوگا؟ دیکھیں الیکشن تو ہم پھر بھی لڑیں گے اور الیکشن لڑنے سے کوئی ہمیں روک نہیں سکتا ہے، کیونکہ بغیر نشان کی بھی ہم لڑ سکتے ہیں۔ اگر نہیں، مگر بلے کی جگہ کوئی اور نشان ہوگا یا ہر حلقے میں ایک مختلف نشان ہوگا؟ نہیں، ہم نے پلان اے کے بعد پلان بی سی رکھے ہیں، متبادل ہمارے پاس نشانات بھی ہیں اور پارٹیاں بھی ہیں جن کے امبریلا کے تحت ہم الیکشن لڑ سکتے ہیں، اور اگر کسی بھی طور وہ ہم سے وہ بھی چین لیتے ہیں تو پھر جو فہرست پاکستان تحریک انصاف جاری کرے گی کہ یہ ہمارے امیدوار ہیں صوبائی اور قومی اسمبلیوں کے لیے، وہی امیدوار جو ہیں پاکستان تحریک انصاف اگر کے آپ ہوں کسی گے۔ اور پارٹی کے ذریعے جائیں گے تو جو مخصوص نشستیں ہیں جس کے بغیر حکومت بنانا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، 70 مخصوص نشستیں ہیں قومی اسمبلی میں، تو ان کا پھر وہ نئی پارٹیوں جس کے نام استعمال آپ کریں گے یا نشان استعمال کریں گے تو وہ مخصوص فہرستوں کی تو تاریخ گزر گئی۔ وہ اس کا ہم نے علاج یہ ڈھونڈا ہے کہ ہم نے 2 نام دیے ہیں ہر صوبے سے، اور پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ کے پی میں ہم نے 7 نام دیے تھے اور ہماری جو ایلیجیبلٹی تھی وہ 11 نشستوں کی بن گئی کیونکہ ہم نے زیادہ سیٹیں جیت لی تھی۔ تو اس کے بعد پریکٹس اور لا یہ ہیں کہ انہوں نے ہمیں بقایا جو ہماری سیٹیں بنتی تھی وہ ہمیں دے دی تھی، باوجود اس کے کہ ہم نے کوئی لسٹ ہی نہیں دی تھی، اور انہوں نے کہا آپ ابھی دے دیں، تو لہٰذا یہ اب مسئلہ نہیں ہے، پریسیڈنٹ موجود ہے۔ آپ کو امید ہے کہ اگر یہ بعد میں بھی اگر فیصلہ آپ کے حق میں آتا ہے عدالت آپ کو یہ ریلیف دے دے گی؟ میرا سوال یہ ہے کہ اب چونکہ تاریخ گزر گئی ہے تو یہ آپ کی جو اگر بی پارٹی ہوگی، ظاہر ہے اس کی آپ کہہ رہے ہیں مخصوص نشستوں کی آپ نے آلٹرنیٹ کینڈیڈیٹس بھی دیے ہوئے ہیں، تو کون سی پارٹی ہے وہ بی پارٹی؟ اب تو کوئی حرج نہیں ہے نام بتانے میں کیونکہ ڈیٹ گزر چکی ہے۔ میرا خیال ہے کہ جمعیت علماء اسلام شیرانی گروپ جو ہیں وہ ہماری شیرانی صاحب کی ہیں۔ پارٹی کے لیے آپ نے جو آلٹرنیٹ مخصوص نشستوں کی لسٹیں ہیں وہ ان کے اس میں آپ کہہ رہے ہیں آپ نے جمع کروائی ہوئی ہیں؟ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ہم نے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے اپنی فہرست جو ہے ریزرو سیٹ کی وہ ہم نے جمع کرا دی تھی اور الیکشن کمیشن نے وصول کر لی ہے۔ بالفرض اگر یہ آرڈر الیکشن کمیشن کا سسپینڈ ہو جاتا ہے تو لہٰذا وہی اینٹی اسٹیٹس کو ہوگا، جو کارروائی یا جو اقدامات اس متنازع آرڈر کے تحت الیکشن کمیشن نے اٹھائے ہوں گے وہ سب نل اینڈ وائڈ ہوں گے اور یوں سمجھا جائے گا جیسے یہ آرڈر سرے سے پاس ہی نہیں ہوا تھا۔ تو لہٰذا جو ہماری لسٹ ہیں وہ ویلڈ تصور ہوگی کیونکہ ہمارا نشان بحال ہوگا۔ یہ پہلی ریمیڈی ہے۔ اگر یہ نہیں ملتی ہے تو ہمارے پاس دوسری پارٹی کا نشان بھی ہے اور دوسری پارٹی کا فورم ہے جس پہ ہم اپنے امیدواروں کو ٹکٹ جاری کر سکتے ہیں۔ ہمارے پاس تیسری پارٹی کا نشان بھی ہے اور ان کا فورم بھی ہے۔ مگر ٹائمنگ کی بات ہے شیر افضل، کیونکہ ابھی 8 فروری ہے تو آج تقریباً 40 دن رہ گئے ہیں اور یہ پروسیس گزرتے تو لوگوں کو یہ شہرت کرتے ہوئے کہ جی اب ہماری پارٹی یہ والی ہے اور اس کا یہ نشان ہے، تو یہ ٹائم بھی تو گزر جاتا ہے نا، نقصان تو ہوتا ہے۔ دیکھیں ایک بات تو یہ ہے کہ پاکستان بھر میں ہمیں کمپین کرنے کی ضرورت نہیں ہے، گرچہ ہم جلسے بھی کریں گے، ریلیز بھی نکالیں گے، کنونشن بھی کر رہے ہیں۔
ابھی انشاءاللہ اگلے ہفتے میں سندھ جا رہا ہوں، کراچی اور حیدرآباد میں ہم نے جلسوں کا شیڈول طے کیا ہے، اور اس کے بعد ہم فوراً لاہور سے آپ نے گرفتاری کے بعد ہائی کورٹ سے کیا لاہور کو گیو اپ کر دیا ہے کہ آپ لاہور کو تسخیر، پنجاب کو تسخیر کیے بغیر سندھ کی طرف روانہ ہو رہے ہیں؟ نہیں، پنجاب میں چونکہ یہ 4-5 تاریخ تک فاگز ہے، اور فاگ کی وجہ سے 4 بجے 3 بجے ہم کنونشن کیا کرتے تھے، رات میں بھی ہم جلسے جلوس کرتے تھے، لیکن اس فاگ کی وجہ سے ہمیں موسم کی وجہ سے ہمیں پرابلم ہوں گے، اور 4 کے بعد جو ہیں زیادہ جو کلیئرٹی ہوگی وہ 10 جنوری کے بعد جو ہیں وہ شیر افضل یہ کوئکلی بتائیں کہ کتنے % لوگ ہیں جن کو آپ کے خیال میں کوئی پرومیننٹ نام، جن کو نومینیشن پیپر جن کے نہیں قبول کرنے کیے جانے دیے گئے؟ میرا خیال ہے کہ مجھے یہ بتایا گیا ہے، گرچہ میں نے عماد اظہر صاحب سے میری بات نہیں ہوئی ہے، میں نے انہیں کال کیا تھا، میری بات نہیں ہو سکی، کہ عماد اظہر صاحب کے جو نامینیشن پیپر ہیں شاید ان کے نامینیشن پیپر کے لیے انہیں ہائی کورٹ اور وہ بعد میں اپروو بھی ہو گئے، تو لہٰذا باقی پورے ملک میں اسلم یا جو اشتہاری حضرات تھے جنہوں نے ابھی پروٹیکٹیو بیل نہیں لی تھی یا انہوں نے اپنے آپ کو پیش نہیں کیا تھا، تو ان میں سے ان اشتہاری لسٹوں میں سے کتنے لوگوں کے جو ہیں وہ نامینیشن پیپر ایکسیپٹ ہو گئے ہیں؟ نامینیشن پیپر جو ہیں وہ اسکروٹنی کا پروسیس تو ابھی 28-29 تک جائے گا، وہ تو تب ہی جب یہ اسکروٹنی کمپلیٹ ہوگی تو ہم بتا سکتے ہیں کتنے نہیں، آبجیکشنز تو ان پہ آئیں گی نا، اعتراضات جو کہ ایکسیپٹ ہو گئے ہیں، جو ایکسیپٹ ہی نہیں ہوئے، ایسے کوئی نام ہیں پرومیننٹ جو کہ جس طرح آپ نے حماد اظہر صاحب کا ذکر کیا کہ ان کا ابھی شاید ابھی ان کا ہو گیا ہے، تو باقی کوئی پرومیننٹ نام ہے جس کا نومینیشن پیپر ایکسیپٹ نہ ہوئے ہوں؟ دیکھیں، ابھی الیکشن کمیشن کے حوالے سے یہ افواہ پھیلائی جا رہی ہے کہ جو لوگ مقدمات میں مطلوب ہیں تو ریٹرننگ آفیسر ان کو ذاتی طور پر پیش ہونے کے لیے کہیں گے۔ میرے خیال میں ایک مخصوص چینل پہ یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے میں عرض کر دوں کہ الیکشن قوانین کے تحت امیدواروں کا اصالتاً پیش ہونا جو ہے یہ قانون کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے، اور یہ پروپیگنڈا اس لیے پھیلایا جا رہا ہے کہ ان امیدواروں کو اور ان کے ووٹرز کو ڈرایا جا سکے۔ بذریعہ مختار جو ہیں میں نے خود اپنے نامینیشن پیپر اپنے مختار اپنے وکیل کے تھرو جمع کیے ہیں، اور اسکروٹنی کے لیے بھی لوگوں کا امیدواروں کا پیش ہونا ذاتی طور پہ قطعاً ضروری نہیں ہے۔ البتہ نظر یہ آ رہا ہے کہ بہت سارے جو لوگ ہیں ان کو ضرورت ہے کہ جو ہماری ہائیڈنگ کی عادت ہے وہ کسی طرح ان کو مجبور کر کے باہر لایا جا سکے، اور ان کو پھر ہمیں احتمال ہے کہ ان کو اغوا کیا جائے گا، تو لہذا ہم نے اسٹریٹجی کے تحت اپنی قیادت کو جو ہے ابھی انڈر گراؤنڈ رکھا ہوا ہے، اور فی الوقت ضرورت نہیں ہے کہ ہم ان کو یہ، چونکہ البتہ جہاں جن لوگوں نے پری اریسٹ بیل پٹیشن کی ہے، کیونکہ ایک گزر ان کے حوالے سے یہ اٹھایا جائے گا مخالف پارٹیوں کی طرف سے یا امیدواروں کی طرف سے کہ یہ پروکلیمڈ افینڈر ہے، مجرم اشتہاری ہے یا قانون کو مطلوب ہے، تو لہٰذا پروکلیمڈ افینڈر جو ہیں لیکن شیر افضل مروت صاحب، آپ کے جوائن کرنے سے پہلے میں اور عامر صاحب جب پی ٹی آئی کے حوالے سے ڈسکس کر رہے تھے، ابھی پی ٹی آئی کا جو کینوس ہے وہ اتنا زیادہ کلیئر نہیں ہے، کیونکہ عامر صاحب نے بھی یہ سوال اٹھایا تھا کہ بہت ساری ایسی جگہ ہیں جہاں پر پاکستان تحریک انصاف کے لیے 1 2 نہیں 3 امیدوار کھڑے ہیں۔ اگر اس طرح کی صورتحال ہے تو وہاں پر آپ لوگوں کی اسٹریٹجی کیا ہوگی جب 3 بندے ایک لائن میں آپ لوگوں کے لیے کھڑے ہوں گے؟ تو کیا کریں گے آپ لوگ وہاں پہ؟ دیکھیں، 3 تو ہم نے متبادل ساتھ بھی دیے ہیں، اور یہ اس لیے دیے ہیں کہیں پہ امیدوار کو کوئی بھی تکلیف پیش آتی ہے یا ان کے پروپوزر، یہاں پہ ایک میں بتا دوں، اب ہمارے لیے اپنے پروپوزر سیکنڈر کو محفوظ کرنا بہت ضروری ہے۔ اس پہ ہم نے بار بار کہا ہے کہ ان کو انڈر گراؤنڈ کریں تاکہ اسکروٹنی کے دن سے قبل یہ اغوا نہ ہو جائے، اور 2 3 4 5 جتنے بھی ہمارے متبادل امیدوار ہیں جمع تقدم کے طور پہ، تاکہ اگر ایک کو کوئی واقعہ پیش آتا ہے تو دوسرا ہمارے پاس ہو۔ باقی پریارٹی لسٹ ہیں، جو سیریل نمبر 1 ہوگا یا جس کو ٹکٹ جاری ہوگا وہی الیکشن کنٹیسٹ کرے گا۔